سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئکن دبا دیجیے تو آپ کو ہماری اور ہمارے علاوہ اور علماء کی تقریریں آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہیں گی. آپ ان کو اس کو سبسکرائب کریے. ساتھیوں کو وہاں ڈال دیا گیا. جیسے ہم اور آپ اپنی ناگرکتا ثابت نہ کر پائیں تو ان کے لیے کیمپ بن رہے ہیں، وہاں ڈال دیا جائے گا. بالکل صورتحال نبی اکرم کو اور نبی اکرم کے ساتھیوں کو مکے سے 20-25 کلومیٹر کی دوری پر ڈال دیا گیا، جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے. وہاں ایک گھاٹی ہے اور اس گھاٹی کے کونے میں، اس گھاٹی کے نیچے ان کو وہیں پر قید کر دیا گیا. یہی آپ کی بستی ہے، یہی آپ کی دنیا ہے، یہی آپ کو رہنا ہے، مکے میں داخل نہیں ہونا ہے. 1-2 دن کا عرصہ ہو تو کٹ جائے. 3 سال تک آپ اور آپ کے صحابہ شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر قید رہے. قید ہو جانا بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اگر ہیومن رائٹ صحیح سے اپنا کام کرے. وہاں تو ایک اور پریشانی یہ کہ بائیکاٹ بھی ایسا کہ مکے سے نمک تک بھی کوئی نہیں پہنچائے گا شعب ابی طالب کی گھاٹی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو. پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں. آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں تک تو کھانا نہیں پہنچا سکتے، نمک کی ایک ڈھیلی تک نہیں پہنچائی جا سکتی. یہ بائیکاٹ. حدیث کی کتابیں پڑھیے، سیرت کی کتابیں پڑھیے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ہمیں کشت آنے لگے تھے، چکر گر جاتے تھے. ہمیں اونٹ کی کھال کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا مل گیا. اونٹ کی کھال کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا مل گیا. میں اس اونٹ کی کھال کے اس ٹکڑے کو اٹھا لیتا ہوں اور اس کو میں نے رات بھر پانی میں بھگویا. صبح ہو کر میں نے اس کو دھوپ میں رکھ دیا. 2 دن تک میں نے اس اونٹ کی کھال کے اس ٹکڑے کو دھوپ میں سکھویا اور جب وہ خشک ہو گیا تو میں نے اس کو سل بٹ پر رکھ کر پیسا. اس کا میں نے چورن بنا لیا، اس کو میں نے پاؤڈر بنا لیا اور رات کو سوتے وقت میں پانی میں اس کے 1-2 چمچ ملا کر پی لیتا تھا تاکہ کچھ طاقت و توانائی میرے اندر آ جائے. میں نے اس اونٹ کے کھال کے اس ٹکڑے کو 3 دن چلایا. میں نے بھی کھایا، میں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی وہی پانی میں ڈال کر میں نے پلایا. ان حالات سے گزرے تھے صحابہ، ان آزمائشوں سے گزرے تھے صحابہ. یہ ایسے موزے نہیں تھے اس زمانے میں کپڑے کے، چمڑے کے موزے. اسی کو بھگو لیا کرتے تھے اور اسی کو نچوڑ کر اس کا پانی پیتے تھے. حالات کس حد تک نازک تھے. درختوں کا پتا معلوم نہیں کہ یہ پتے سے ہمیں نقصان ہوگا یا فائدہ. بھوک نے ہمیں اس طرح نڈھال کر دیا تھا کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ یہ درخت کا پتا ہمارے لیے فائدے مند ہوگا یا نقصان دہ. ہم نے گھاس پھوس درختوں کے پتے ہم نے توڑ کر ہم نے کھائے ہیں اور اپنے چمڑے میں بھگو کر پانی کو اسی کو نچوڑ کر پیا تھا. پھر رشتہ داروں میں بغاوت ہوئی اور 3 سال کے بعد جو عہد و پیمان جو لکھا گیا تھا اس کو دیمک چاٹ گئی. بالآخر ابو لہب کو اور ابو جہل کو جھکنا پڑا رشتہ داروں کی بغاوت کے آگے. کچھ بھی ہو
رشتے دار ہیں، اگرچہ ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، لیکن انسانیت یہ نہیں سکھاتی کہ ہم ان کو نمک اور پانی تک سے ہم روک دیں۔ بغاوت ہوئی، راستہ کھلا ہے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ ان حالات سے گزرے ہیں ہم، ان کے درمیان سب کچھ تھا، لیکن ایک چیز تھی، اور وہ چیز یہ تھی کہ ان کے اندر اجتماعیت تھی، ان کے اندر اتفاق تھا، ان کے اندر اتحاد تھا۔ وہ 3 سال جب تک شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں رہے، کسی ایک صحابی کی ایسی مثال آپ پیش نہیں کر سکتے ہو کہ کسی نے اپنی بستی سے کسی کی شکایت کر کے اپنے کسی رشتہ دار کو پہنچائی ہو اور یہ کہا ہو آؤ تمہارے خلاف یہاں یہ رننیتی بن رہی ہے، ایسا نہیں تھا۔ اور اسی لیے کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ قوم مسلم کے لیے اگر کوئی کام کریں، مسلم کمیونٹی کے لیے کوئی کام کریں، تو غیروں کو خبر بعد میں ہوگی، آپ کا پڑوسی غیروں کو پہلے باخبر کر دے گا کہ آپ کے ہاں آپ کے خلاف یہ رننیتی بن رہی ہے۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں ہمیں ہماری کمیونٹی کو، ہماری اجتماعیت کو مخبروں نے خبر دے کر ہماری کمیونٹی کو اور ہماری کمزوری کو پہنچایا ہے، اور دوسرے لوگوں نے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ہمیں تہو تیگ کر کے رکھ دیا ہے۔ عراق اور ایران کی 8 سالہ جنگ اسی مخبری کا شکار ہے۔ پاکستان کے 90,000 قیدیوں نے ہمارے ہندوستان کے آگے آتم سمرپن کیا، یہ اسی نا اتفاقی اور اسی مخبری کا نتیجہ تھی۔ امریکہ اور افغانستان کی بمباری، یہ افغانستان کے اندر رہنے والے ہمارے کچھ جاسوس مخبروں کا نتیجہ تھی، جس نے افغانستان کو تہو تیگ کر ڈالا۔ وہ عراق کی سرزمین جہاں علم طب، علم منطق، علم فلسفہ، علم یونان، اتنا علمی سرمایہ تھا کہ دنیا کی تاریخ میں اتنی علمی کتابیں، اتنی علمی لائبریری، اتنا علمی سرمایہ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن ہم ہی چند مسلمانوں کی مخبری کی وجہ سے اس لائبریری کے اندر آگ لگا دی گئی، مسلمانوں کا وہ علمی سرمایہ تہو تیگ ہو کر رہ گیا، پوری لائبریری جلا دی گئی، اور اس لائبریری کی کتابوں کی راکھ کو جب دریائے دجلہ میں بہایا گیا تو آپ یقین مانیے کہ دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کی اس لائبریری کی کتابوں سے سیاہ ہو گیا، پورا کا پورا کالا ہو گیا، اور مسلمان اس علم طب سے، علم فلسفہ سے، علم منطق سے، علم کلام سے، علم جغرافیہ سے، علم سائنس سے محروم ہو کر رہ گیا، اور مسلمان آج دنیا کی سب سے ان پڑھ قوموں میں آج اس کا شمار ہونے لگا۔ یہ ہماری اسی جاسوسی اور اسی نا اتفاقی کا نتیجہ ہے۔ ہم کیا بول رہے ہیں؟ آپ کی عقل میں اتنا بھینس کا گوبر نہیں بھرا ہوا ہے، آپ اتنا سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کیا بولنا چاہ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز کو مولوی جرجیس کی حکم کا انتظار کیا جائے، آپ کو عقل کے ناخن لینا پڑے گا، آپ کو سوچنا پڑے گا ہماری جمعیت، ہماری کمیونٹی، ہماری یکجہتی، ہمارے اتفاق اور اتحاد کو کون سی چیز نقصان پہنچا رہی ہے، یہ ہمیں عقل کے ناخن لینا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر جب جاسوسی ہوئی
تو آپ یقین مانیے تاتاریوں نے جو حملے کیے عراق پر ہماری جاسوسی کی بنیادوں پر جو حملے کیے گئے، تو عراق کے اندر مسلمانوں کی لاشیں اتنی بچھائی گئی، اتنی